اللہ 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 اللہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کرنے دھرنے والا اللہ ہی۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے۔ بولو ہمارے نبی کہاں پر آئے؟ مسجد میں آئے۔ ظہر کا وقت ہے۔ بولو کون سا وقت ہے؟ ظہر کا وقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی، نام سنا؟ یہ صحابی کا نام سنا؟ حضرت سلمان، لمبے چوڑے ہٹے کٹے مضبوط ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت۔ بولو کون؟ حضرت سلمان۔ ہمارے نبی پاک اسم ظہر کا وضو کر رہے۔ بولو ظہر کا وضو کر رہے۔ بازو میں حضرت سلمان فارسی آئے، وہ بھی وضو کرنے لگے۔ کون سی نماز ہونے والی؟ نہیں بولو، ساتھ میں بولو، کون سی نماز ہونے والی؟ معلوم نہیں ہم میں سے کتنوں نے ظہر پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی ظہر کا وضو کر رہے، بازو میں کون آئے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وضو کر رہے مگر وہ رو رہے۔ وضو کرتے کرتے اور ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھائی کسی کو بھی بڑا تعجب ہوگا، لمبا چوڑا آدمی اور ہٹے کٹے آدمی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، سلمان فارسی بہت خوبصورت تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیوں رو کیوں رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی اور رونے لگے۔ بھائی جب کوئی بڑا پوچھتا ہے تو ہمارے نبی نے کہا ارے وضو روک دو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رونا کس بات کا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عجیب بات کہی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میرا بیٹا 15-16 سال کا، بہت بولو بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے اور آخری سانس لے رہا ہے۔ اب معلوم نہیں ہے میں ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو زندہ ہوگا یا اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اور کہا اللہ کے رسول میں میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اللہ کی قسم میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، لیکن ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف ظہر کی نماز تھی، ایک طرف بیٹا بیمار تھا، ایک طرف ظہر کی نماز تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ بیٹا اللہ کی امانت ہے، معلوم نہیں میں ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو زندہ ہوگا یا مر جائے گا، لیکن میں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ظہر کی نماز میرے نبی کے پیچھے چھوٹ جائے، اس لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میرا بیٹا بہت بیمار ہے اور اللہ کے رسول معلوم نہیں یہ ظہر کی نماز آپ پڑھا دیں گے، میں جاؤں گا میرا بیٹا زندہ ہوگا یا میرے بیٹے کی لاش ہوگی، میرے بیٹے کا جنازہ ہوگا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا سلمان وضو ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول میں کہا وضو کر لو، وضو کر لو۔ جیسے حضرت سلمان نے وضو کر لیا، ہمارے نبی نے کہا جاؤ ایک پیالہ لے کر آؤ، اس میں پانی لے کر آؤ، جاؤ گھر جاؤ ایک پیالہ لے کر آؤ اور اس میں پانی لے کر آؤ۔ وہ حضرت سلمان فارسی وضو کر کے ایسا گھر دوڑے اور پیالہ لے کر آئے اور پانی لے کر آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہاں صحابہ بیٹھے تھے نا، ہمارے نبی نے سب کو بلایا، ابھی ظہر کی نماز باقی ہے، ہمارے نبی نے سب کو بلایا اور فرمایا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تم بھی آیت الکرسی پڑھ کے اس میں دم کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ کرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے نا؟ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ نے کیا اپنی صفت بیان کی ہے، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ ہمارے نبی نے آیت الکرسی پڑھی اور صحابہ کو کہا آپ بھی آیت الکرسی پانی پر پڑھو۔ ارے سب نے پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ، ایک برتن لے کر آؤ، اس میں پانی لے کر آؤ۔ جب حضرت سلمان برتن لے کر آئے، اس میں پانی لے کر آئے، ہمارے نبی نے کون سی آیت پڑھی؟ بولو نا، آیت الکرسی پڑھی۔ صحابہ نے بھی آیت الکرسی پڑھی، جس کا ترجمہ یہ کہ بولو نہ کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بھائی آیت الکرسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہماری نگہبانی کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے جسے اونگ نہ آئے وہ کون؟ اللہ۔ جسے نیند نہ آئے وہ اللہ۔ جو کبھی نہ سوئے بولو نہ وہ اللہ۔ ساتوں آسمان اور ساتوں
آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ وہ اللہ ہے جو اگلوں کے حالات بھی جانتا ہے، آگے کے حالات بھی جانتا ہے، پیچھے کے حالات بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ساری دنیا کے عالم کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا میری کرسی وہ کرسی ہے جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے، اللہ سے بلند و بالا کوئی نہیں۔ بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ پیالہ لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ۔ کون سی آیت پڑھی؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ سلمان اپنے بیٹے کو پلا دو، جاؤ جاؤ بیٹے کو پلا دو۔ یہاں کون سی نماز شروع ہو گئی؟ ارے بولو نا کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب نے سنتیں پڑھی ہوگی، ظہر کی نماز شروع ہو گئی۔ وہ حضرت سلمان فارسی گھر گئے، اب گھر گئے تو دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ارے کسی عورت نے دروازہ کھولا، حضرت سلمان نے جلدی سے وہ پیالہ دیا اور کہا اس میں میرے نبی نے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے اس میں پڑھا ہے، وہ بچے کو پلا دو۔ اور وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم وہ بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، مگر یہ پانی پلا دو، میری ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی، ارے میری ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ اور سلمان فارسی نے باہر سے پیالہ دیا اور دوڑتے 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 مسجد میں آئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے جب مسجد میں آیا ظہر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ بولو ظہر کی نماز۔ حضرت سلمان فرماتے میں نے بھی نیت باندھی، اللہ اکبر۔ کتنی رکعتیں؟ سچ بتانا میرے دوستو جس کا بچہ تڑپ رہا ہو نماز میں بچے کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے اذکر ابنی، کہتے ہیں ہر رکعت میں مجھے یاد آ گئے میرا بیٹا ساتھ لیتا ہوگا کہ انتقال ہو گیا ہوگا، میرا بیٹا زندہ ہوگا کہ میرا بیٹے کا جنازہ تیار ہو گیا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں نماز پڑھتا گیا۔ بھائی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اس زمانے میں نمازیں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ ارے بولو نا وہ زمانے میں نمازیں لمبی ہوا کرتی تھی۔ کتابوں میں لکھا فجر کی نماز میں کبھی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ہو رہی تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران ہو رہی ہے۔ ارے کتابوں میں دیکھو نا ظہر کی نمازیں بھی لمبی لمبی، یہاں امام نے اگر لمبی نماز پڑھائی تو حالت خراب ہو جائے امام کی۔ ارے ظہر میں اگر 12 منٹ سے زیادہ ہو گئے نا، 15 منٹ ہو گئے، او ہو ایسا لگتا سب کے پیٹ میں دکھنے کا شروع ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غصے میں دیکھیں گے، بلکہ ہمارے یہاں بیچارہ کوئی جمعہ کو بیان کرنے آیا ہوگا، اس کو کہیں گے بھائی آدھا گھنٹہ بیان کرنا، اب وہ آدھا گھنٹہ سے 31 منٹ 32 منٹ 33 منٹ تو سب کے سب امام کو دیکھ کے یوں کرتے ہیں۔ تو کیا کر لینے والا 10 منٹ میں کیا اکھاڑ لینے والا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا مسجد میں بیٹھنا ہو نا تھوڑا زیادہ بیٹھنا ہو، کبھی نماز لمبی ہو گئی، کبھی امام صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، کبھی بھائی امام صاحب وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی بیوی ہے بچے ہے، کبھی مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی، پورا مجمع ایسا ہوگا جیسا نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا ہو۔ اور وہ تھیٹر میں بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، تو کیا کرتے ہو؟ بیٹھے رہتے ہو نا؟ ارے بیٹھے رہتے ہو نا، وہاں دادا گیری کرتے ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے، وہ جو ہیرو گندے کام کرتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسجد میں بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے، جب تک انتظار کرتا رہے گا جنت کے پھلوں کو چنتا رہے گا۔ ہم کو یہ پسند نہیں، مسجد میں بیٹھنا نہیں پسند ہم کو۔ صحیح بولو ہے کہ نہیں؟ تراویح ابھی رمضان میں ہوئی نا، کیا پہلی رات تراویح پوری مسجد بھر جاتی ہے، دوسری رات بھی بھری ہوئی مسجد، تیسری رات سے تھوڑے کم ہو گئے، چوتھی رات میں اور تھوڑے کم ہو گئے، پانچویں رات میں اور تھوڑے کم ہو گئے۔ بھائی کہاں گئے؟ ارے گئے کہاں؟ کہتا نا اور رات کے 11 بج جاتے، 11:30 بج جاتے، 1.5 گھنٹہ پاؤں دکھتا۔ ہاں تو بھائی اب آئے گا کب؟ 27ویں رات کو آئیں گے نا ہم لوگ، قرآن ختم کروانے سب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ شرم کرو میرے دوستو، وہ موبائل پہ 2 گھنٹہ بزی ہوتا تو کان نہیں دکھتا؟ اور موبائل میں دیکھے یوں کرتا رہتا، آنکھیں نہیں پھوٹتی؟ موبائل میں 2 گھنٹے ہو جائے تو کان نہیں خراب ہوا، آنکھیں نہیں خراب ہوئی؟ اللہ کے گھر میں 1.5 گھنٹہ، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ کھڑا ہونا تو وہ بھاری پڑتا ہم کو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں تھوڑا دوسرے راستے پہ چلا گیا، بات ہم کو کرنا تھا، کتنے کام ہم کو کرنا ہے سب ملا کے 3۔ پہلا کام کرنا، بھائی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ سنا رہا تھا نا، کن کا واقعہ سنا رہا تھا؟ ظہر کی نماز میں آ گئے، بولو پیالہ گھر پہ
لے کر آئے، ظہر کی نماز میں آ گئے. یہ سلمان فارسی فرماتے میں نے اللہ اکبر نیت باندھی، ہر رکعت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہو گئی. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں، کہتے کبھی نماز کی طرف دھیان جاتا، کبھی میرے بچے کی طرف دھیان جاتا. کہتے نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے جیسے نماز ختم ہوئی میں کھڑا ہوا، کیونکہ میرا کام ہو گیا، نماز ہو گئی، اب مجھے میرے بچے کے پاس جانا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ایسے کھڑا ہوا اور میں پیچھے کی طرف چلا، 1 قدم چلا، 2 قدم چلا، 3 قدم چلا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ٹھہر گیا. کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ میرا بچہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا بچہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کی رکعتیں گئی ہوگی، اس لیے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا. حضرت سلمان فارسی چوکے، بھائی ایسے کھڑے تھے، پھر یوں مڑے تو ہمارے نبی کو دیکھا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا سلمان کیا سوچ رہا ہے؟ سلمان کیا سوچا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تو میرے بیٹے کے پاس جا رہا تھا اور میرا بیٹا تو یہاں کھڑا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا مر گیا ہوگا، زندہ ہوگا، یہاں کھڑا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، جہاں ساری دوائیں ختم ہوتی ہے وہاں آیت الکرسی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. تو حضرت سلمان نے پوچھا آیت الکرسی میں اتنا پاور؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے توحید کا جو سمندر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کو جمع کر دیا ہے. تو اکیلا نہیں، قیامت تک جو بھی یقین کے ساتھ پڑھتا جائے گا اللہ جان مال دونوں ضرورتیں پورا کرتا چلا جائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی فرض نماز کے بعد، بھائی فرض نماز جیسے ابھی کون سی فرض نماز ہم نے پڑھی؟ عشاء. اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، جب مرے گا تب مرے گا، لیکن جنت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے دوستو آیت الکرسی صرف پڑھنا نہیں، پھر بولو 1 مرتبہ آیت الکرسی صرف پڑھنا، بلکہ دل میں یقین بنانا ہے پڑھتے پڑھتے کہ کرنے دھرنے والا. ایک طرف ہم آیت الکرسی پڑھے اور ہمارا ہاتھ کسی اور کے سامنے، ہماری پیشانی کسی اور کے سامنے جھکتی ہو تو وہ آیت الکرسی کیا کام کی؟ ارے بولو نا وہ آیت الکرسی کس کام کی؟ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو لکھا ہے کرنے دھرنے والا اللہ ہی. بولو نا کرنے دھرنے والا. کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ ذرا پکی بات کرے بھائی، پہلی بات پکی ہو جائے. پورا مجمع بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ہاں ساتھ میں بولو، ساتھ میں بلند آواز سے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ ہاں سب ساتھ میں پڑھے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک. بولو اللہ ایک، اللہ الصمد. بولو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. ارے آگے پڑھو نا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں ایک ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، نہ جنا نہ جنا گیا. اللہ کی قسم اللہ کی طرف کوئی نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ لا الہ